ایک لمحے کا غصہ آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا غصہ آپ کے رشتوں اور اپنوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم غصے کی اس بھیانک آگ پر بات کریں گے جو ہنستے بستے گھروں کو چند سیکنڈ میں راکھ کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اسکر آفیشیل۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ایک ایسا جذبہ ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے نتائج اتنے ہولناک ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی پچھتاوے کی نظر ہو جاتی ہے۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے شیطان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جہاں غصے میں آ کر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ وہ عورت جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں اسے ایک لمحے کے غصے میں خود سے جدا کر دیتا ہے۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سوائے ندامت اور پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر تب تک گھر اجڑ چکا ہوتا ہے اور بچے رل چکے ہوتے ہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، غصہ انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ چند دن پہلے مرید کے میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ایک چھوٹے بھائی نے محض موبائل فون نہ دینے پر اپنی 22 سالہ سگی بڑی بہن زینب کو گولی مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ ذرا سوچئے، ایک موبائل فون کی خاطر ایک بھائی نے اپنے ہی خون کو خاک میں ملا دیا۔ اس وقت اس پر غصہ اتنا سوار تھا کہ اسے اپنی بہن کا پیار، ان کا بچپن اور وہ تمام رشتے یاد نہ رہے، اسے صرف اپنا غصہ نظر آیا۔ اب وہ بھائی زندگی بھر اس بوجھ کے ساتھ کیسے جیے گا؟ اس کے والدین کا کیا حال ہوگا جنہوں نے جوان بیٹی کھو دی اور بیٹا قاتل بن کر بھاگ گیا؟ یہ واقعہ صرف ایک مثال ہے، ہمارے معاشرے میں روزانہ ایسے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں جہاں معمولی تکرار پر لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ غصے میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کر اپنے پیاروں کو ایسا جملہ کہہ دیا، اس نے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیا۔ تو کوئی غصے میں آ کر اپنی قیمتی چیزیں توڑ دیتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا نقصان وہ ہے جب ہم اپنے پیاروں کے دل یا ان کی زندگیوں کو چھین لیتے ہیں۔ غصے کا کوئی ایک بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، آپ کے دماغی سکون کو تباہ کرتا ہے اور آپ کے وقار کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ ایک باشعور انسان وہی ہے جو جانتا ہے کہ جب خون گرم ہو، جب دل کی دھڑکن تیز ہو اور زبان سے تلخ الفاظ نکلنا چاہیں تو اس وقت خاموشی ہی بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کریں اور اللہ کی پناہ مانگیں۔ نوجوان نسل کو خاص طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ دکھانا بہادری نہیں بلکہ کمزوری ہے۔ اپنی انا کی خاطر اپنوں کو قربان کر دینا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو پی جائیں۔ مرید کے کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے جذبات پر قابو پانا نہ سیکھا تو ایک دن ہم بھی اسی طرح کسی بڑے المیے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے آپ سے آپ کی خوشیاں، آپ کے رشتے اور کبھی کبھی آپ کی پہچان بھی چھین کر لے جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں برداشت پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے رویوں پر غور نہ کیا تو کل ہماری داستانیں بھی عبرت کے طور پر سنائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں غصے جیسی بلا سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔